امریکی فوج نے ایران پر پوری شدت سے بمباری شروع کر دی. سینٹ کام کا کہنا ہے مسلسل 8ویں رات ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات بحری صلاحیتوں اور میزائل و ڈرون ذخیرہ کرنے کے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا. تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز کو بھی نشانہ بنایا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بندر عباس، قشم اور سیرک میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے سنے گئے. امریکی فوج نے خوزستان اور ہرمزگان صوبوں کے علاقوں پر شدید حملے کیے. خوزستان میں شادگان کے علاقوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی. کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے. ایران کی جوابی کارروائی. اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے. فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا. کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ. 5 تاران انقلاب کا کہنا ہے الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو، علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی حملوں سے کویت کے امریکی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی. ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے جن میں سول انفراسٹرکچر اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بجلی گھروں، واٹر پلانٹس، اہم شہری تنصیبات پر حملے مسترد کرتے ہیں. امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی فوجی کارروائیاں روکی جائیں. خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا فیس کے کھلا رکھا جائے. ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے ایکس پر لکھا 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ عوام کی بات کرتے ہیں. ٹرمپ نے ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے ختم کر دیا. امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے. بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے. ابراہیم عزیزی نے کہا امریکی افواج کو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے. اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ. کہا چند افراد کے بیانات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے. بات چیت میں امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے فیلکس پلاسنسیا کو وینزویلا کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے وینزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے. دنیائے فٹ بال پر حکمرانی کی جنگ. فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا اور اسپین کی ٹیمیں آج نیو یارک میں مد مقابل آئیں گی. میسی مسلسل دوسرا ٹائٹل جیت کر کریئر یادگار بنانے کی خواہش مند. اسپینش ٹیم 16 سال بعد پھر سے ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانا چاہتی ہے. فائنل کے دوران نامور گلوکار بھی جلوہ گر ہوں گے. فاتح ٹیم ٹرافی کے ساتھ $50 ملین تقریباً 14 ارب پاکستانی روپے کی انعامی رقم ساتھ لے کر جائے گی. سنسنی خیز فائنل پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا.
مارکا حق پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے، اس سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں، ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ نورین نیازی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا تسلسل ہے، ایسی بیان بازی ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ گودی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ متنازع بیان پر این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی گہما گہمی، پیپلز پارٹی کا کوٹلی میں جلسہ، بائی پاس روڈ سکندر حیات اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار۔ کار سوار ملزم اسامہ نے لاہور ڈیفنس میں عطا طاہر کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور پھر فائرنگ کی۔ ملزم سے اسلحہ برآمد، گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی۔ AWI نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر عطا طاہر کا کہنا تھا گاڑی نے بائیں جانب سے کراس کیا اور 5 ہوائی فائر کیے۔ یہ کوئی شرپسندی کا واقعہ نہیں، تفریحی مشغلہ تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم ریکارڈ یافتہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا وفاقی حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی۔ عبد المالک بلوچ نے کہا بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے۔ آئی جی سندھ نے سرکاری نمبر پلیٹس کے غیر قانونی استعمال کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے افسران سرکاری نمبر پلیٹ سرکاری الاٹ گاڑیوں پر لگائیں، نجی گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ لگانے کی اجازت نہیں ہو۔ وادی کاغان، وادی سرن اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں، جبوڑی اور ورگئی سچ میں کلاؤڈ برسٹ، متعدد ہوٹل اور مکانات کو نقصان، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور شاہراہوں پر پانی آنے سے ٹریفک متاثر۔ ریسکیو حکام کے مطابق بالاکوٹ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر۔ ٹی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق آگاہ کیا۔ موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ شیخوپورہ تھیٹر میں اسٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بتایا ملزم راجہ زین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تھیٹر میں سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کرنا مالکان کی ذمہ داری ہے، کسی کو بھی خواتین سے بدسلوکی اور تضحیک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور معروف اداکار ندیم بیگ 85 برس کے ہو گئے۔ ان کا سحر انگیز فنی کیریئر فلم چکوری سے شروع ہوا۔ فلموں میں اداکاری کے ساتھ گلوکاری کا شوق بھی پورا کیا۔
ندیم اور شبنم کی خوبصورت جوڑی نے فلمی دنیا کو کئی سپر ہٹ فلمیں دیں